اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت آج میں اس نیوز میں حماس، اسرائیل، فلسطین اور غزہ پٹی کے جو حالات ہے، یہ پوری خبروں کو آپ تک میں 5 منٹ کے اندر ساری خبروں کو ایک جگہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام میڈیا، خاص طور سے ہمارے ملک کی گودی میڈیا اور ایسی انٹرنیشنل جو بدماش میڈیا ہے، جنہیں میں آتنکی میڈیا کہتا ہوں، وہ سچائی کو بتا نہیں رہی ہے، سچے حالات کو بتا نہیں رہی ہے، اسرائیل کے اور امریکہ کے آتنکواد کو چھپا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وائرل نیوز لائیو ایک ایسا چینل ہے جو سارے حالات کو کھل کر آپ کے سامنے لا رہا ہے۔ اس وقت 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت امریکی فوجی کمک کا انتظار کر رہا ہے امریکہ کا ناجائز بچہ اسرائیل انتظار کر رہا ہے کہ اس کا باپ امریکہ فوج بھیج دے گا تو زمینی حملہ ہم کریں گے۔ ابھی فی الحال زمینی حملہ اسرائیل نہیں کر پا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی خبر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فلسطین نے اور حماس نے، مجاہدین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل آسمانی فضائی حملہ چھوڑ کر زمینی مقابلے پر آتا ہے تو انشاءاللہ فلسطین کی زمین کو ہم اسرائیل کے لیے اور امریکہ والوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ جی ہاں، چلیے آئیے اب اسرائیل کا آتنکواد کیا ہے جو دنیا نہیں بتا رہی ہے، جو صحیح طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے یہاں کے بھی جو آتنکی وہاں پر گئے وہ اسرائیل کے چاٹو کار بن کے گئے، اسرائیل کے جوتے اٹھا رہے ہیں، اسرائیل کی کھا رہے ہیں اور اسرائیل پر ہونے والی ہی بمباری کو بتا رہے ہیں۔ باقی اسرائیل کتنے معصوم بچوں کو مار رہا ہے، کتنی بوڑھی عورتیں بزرگوں کو مار رہا ہے، اسرائیل کیسے ہاسپٹل، مسجد اور بازار اور اسکولوں پر بم برسا رہا ہے، اسرائیل کیسے عام شہریوں کو قتل کر رہا ہے، یہ ہمارے یہاں کے آتنکوادی چینل بھی نہیں بتا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسرائیل کا آتنکواد کیا ہے۔ گزشتہ کل غزہ میں 24 گھنٹوں میں 23 لوگوں کو قتل کیا ہے، قتل عام، نرسنہار جسے کہتے ہیں، اور 436 یعنی 450 کے قریب عام معصوم فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں، جنہیں ہم اپنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ اور اسرائیلی آتنکواد نے اور کیا گل کھلایا جو دنیا کے آتنکوادی چینل نہیں بتا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اسرائیلی آتنکواد اور اسرائیلی درندگی کی وجہ سے 597 یعنی 597 یعنی تقریباً 600 خاندان مٹ گئے ہیں، جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اسرائیل کے آتنکواد سے۔ اور غزہ پٹی کا حال ابھی فی الحال یہ ہے کہ قبرستان میں تدفین کی، دفن ہونے کی جگہ نہیں بچی ہے، اتنا برا حال ہے۔ اسپتالوں کی حالت تو بڑی خراب ہے، اسپتالوں میں یوں سمجھے کہ نہ دوائیں ہیں، نہ آکسیجن ہے، نہ بجلی ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل رفا گزرگاہ جو بارڈر ہے جہاں سے امدادی سامان، دوائیں، کھانے پینے کا سامان، پانی وغیرہ داخل ہو رہا ہے، تو گزشتہ کل دوسرا امدادی قافلہ غزہ میں داخل ہوا، لیکن ان 15 دنوں میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے پانی وغیرہ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی داخل ہونے نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ کے خلاف پوری دنیا میں ماحول بن رہا ہے، جی ہاں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی مشہور ہستیاں، جن میں تقریباً ہالی ووڈ جیسے ہمارا ہے نا بالی ووڈ فلمی، تو ایسے ہالی ووڈ جو انٹرنیشنل مشہور شخصیات ہے، ہالی ووڈ کی جو ہیروز ہے، ایسے تقریباً 100 لوگوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والے تشدد کو روکیں۔ تو اب اس خبر پر مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ جو سب سے بڑا آتنکوادی ہے، جو اسرائیل کا ناجائز باپ ہے، جو خود پورے ہتھیار فوج وہاں سے دے رہا ہے، اور آپ اس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکواؤ، وہ خود چاہ رہا ہے۔ لیکن چلیے آئیے، امریکہ کے خلاف بھی ماحول بن رہا ہے، اسرائیل کے خلاف بھی ماحول بن رہا ہے۔ اب اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ شمالی کوریا کے کم جونگ اور ادھر سے چائنا،
ان دونوں نے بھی باقاعدہ یوں سمجھے کہ فلسطین کا سمرتھن کر دیا ہے، فلسطین کی حمایت میں آئے ہیں، اور اسرائیل شمالی کوریا کے سربراہ نے تو یہاں تک کہہ دیا پوری دنیا کے لوگوں سے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک ہو جاؤ، ورنہ یہ دونوں آتنکوادی دنیا کے امن و چین کو ختم کرے گے۔ اور یہی نہیں، بیلجیم سے خبر آ رہی ہے کہ بیلجیم میں اسرائیل کے آتنکواد اور امریکہ کے آتنکواد کے خلاف یورپی بیوروکریسی دفتر کے سامنے زوردار انداز میں آندولن ہوا، اور اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ امریکہ کی بھی پھٹ رہی ہے، اور اب امریکہ کے دو بڑے ادھیکاریوں کا یہ بیان ہے، جس میں ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان آیا ہے اور امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا ہے کہ اب اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورے خطے میں امریکی فوجیوں کو بھی اور امریکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، لوگ ماریں گے۔ یعنی امریکہ بھی یہ سمجھنے لگا ہے کہ اب دنیا ہمارے آتنکواد کو سمجھ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے آتنکواد کو روکا جائے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور اب اسرائیل کی بھی حالت خراب تو ہو ہی رہی ہے۔ اسرائیل نے اب یہ ہزاروں یہودیوں کو ہتھیار دینا مسلح کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اسرائیل کو اربوں کے حملے کا خوف ستا رہا ہے، اس لیے اسرائیل نے ہزاروں یہودیوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر یہ کشیدگی، یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو پھر جناب اسرائیل اور امریکہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ ابھی تو فی الحال اسرائیل اور امریکہ آتنکوادی بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں ہزاروں معصوم بچوں کو بھی مار دیا ہے، بموں اور گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، اور غزہ کے قبرستان میں اب دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، غزہ اور فلسطین کے مجاہدین نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم اسرائیلی بزدلوں کی طرح زمین چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، ہم تو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے خون کے آخر قطرے تک لڑتے رہیں گے۔ ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا تو ہم جیت حاصل کریں گے، لیکن اپنی مسجد اقصی کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔